اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ ارشاد ہوتا ہے پیغمبر اعظم مرسل اعظم فخر موجودات نقطۂ دائرۃ الوجود سرکار رسالت مآب کا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ اس سے بغض رکھتا ہے جو حسین سے بغض رکھتا ہے۔ چار باتیں اس حدیث کے اندر پیغمبر نے امت کے حوالے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حسین کے نسب کو سمجھو، حسین عالی نسب ہے۔ حسین کا نسب، اس کا جد سردار انبیاء اور ساری کائنات اسی کے صدقے میں پیدا ہوئی، صاحب الاولاد وہ ہے، وہ کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہوئی، تمام انبیاء کا جو سردار ہے، سید ہے، وہ اس کا جد ہے۔ لہذا یہ شرف انتساب رسول نے اپنی طرف حسین کو منسوب کر کے دیا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین کو کوئی رلائے نہیں، حسین کو کوئی اذیت نہ دے، حسین کو کوئی کسی طرح کی تکلیف نہ دے۔ میں نے گلے لگایا ہے، میں نے بوسہ دیا ہے، میں نے حالت نماز میں اس کا ناز اٹھایا ہے، الوہیت میرے خدا نے اس کا ناز اٹھایا ہے، تو تم بھی حسین کو اپنے سر پہ بٹھاؤ، اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اب میں نے کاندھے پر حسین کو جو ہے وہ عید کے دن بٹھایا ہے، تو تم بھی رسول کے اس فرزند کی عزت اور اہمیت کو سمجھو۔ میں نے نماز کو طول دے دیا، سجدے کو طول دے دیا حسین کی وجہ سے۔ یہ امر خداوندی تھا، ارشاد خداوندی تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ حسین کے شرف کو دنیا پہچان لے، حسین پہچان لے، حسین کے شرف کو دنیا پہچان لے۔ لیکن اے عزیزو، یہیں تک نہیں، اب اس کے بعد دوسرے فقرے میں بھی ارشاد فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ اب یہ اس سے بڑی بات ہو گئی کہ میں بھی حسین سے ہوں، میری شریعت کی بقا حسین سے ہے، میرے نام کی بقا حسین سے ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی بقا حسین سے ہے، اور قیامت تک حسین ہی سے میرا ہر عمل۔ اے میرے امت کے لوگ، حسین ہی کی شہادت اور حسین ہی نے بقا دی ہے، حسین ہی کی شہادت ہے۔ اور یہ تو مختصر میں نے عزیزو حسین منی وانا من الحسین کی تفسیر میں تشریح کیا۔ اور دوسرا فقرہ یہ جو رسول نے ارشاد فرمایا محبت کا، کہ حسین سے جو محبت رکھتا ہے وہ خدا کا محبوب ہے، خدا اس سے محبت رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ لوگ خدا کے محبوب بننے کے لیے تمام عبادتیں، تمام دعائیں، حج و زیارت سب کرتے ہیں۔ ایک آسان نسخہ بتایا رسول نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے محبوب بنو، خدا تم سے محبت رکھے، تو تم حسین سے محبت رکھو۔ احب اللہ من احب حسین، اور اس کے بعد نہی عن المنکر فرمایا۔ یہ امر بالمعروف جیسے فرمایا، حسین کی محبت ایک معروف ہے، ایک نیکی ہے، اس محبت کے کرنے کا رسول نے حکم دیا، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَبْغَضَ اللَّهُ، اللہ بغض رکھتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ اگر دلار کرے تو کیا ہوتا ہے، اور اللہ اگر غضبناک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ ابغض اللہ غضبناک ہوتا ہے جس نے حسین سے بغض رکھا،
خدا ان سے. اور آپ نماز ہر مسلمان دعا کرتا ہے غیر المغضوب علیہم، ہم کو وہ راستہ نہیں چاہیے، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تو نے غضب نازل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا غضب جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنا دے گا اگر خدا کا غضب ہے. چنانچہ آپ سمجھ لیجئے کہ آتش جہنم بھی جو بھڑکتی ہے اس کے شعلوں کو امیر المومنین نے دعائے کمیل میں فرمایا ہے کہ پروردگارا جہنم کی آگ کے شعلے نہیں بھڑکتے مگر تیرے غضب نے بھڑکاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین سے جس نے بغض رکھا وہ جہنمی ہے، حسین سے جس نے محبت رکھا وہ جنتی اور محبوب الہی ہے. اے عزیزو، جس حسین کی یہ عظمت تھی، آج حسین کا سیوم اور فاتحہ ہے. آج محرم کی 12 تاریخ ہے، آج حسین کا سیوم ہے. عزیزو، اس حسین کو یکا و تنہا کر کے، اس کے ساتھیوں کو شہید کر کے اسے بھی قتل کیا گیا، اور قتل تک نہیں محدود رکھا گیا. اے عزیزو، جو رسم جاہلیت تھی وہ ادا کی گئی. رسول کے نواسے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا. عرب میں یہ رسم تھی کہ جب کسی کی بہت توہین کرتے تھے، آپ سمجھے حسین کو مسلمانوں نے کیا سمجھا؟ اے رسول اللہ، فریاد ہے آپ سے، آپ کے امتیوں نے کیا سمجھا آپ کے نواسے کو؟ ارے مثل گوسفند ذبح کیا. حسین پانی مانگ رہے تھے. آج جانوروں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو رسول کی شریعت میں ہے کہ انہیں پہلے پانی پلا لو تاکہ ان کا گلا تر ہو جائے، اور اس طرح سے چھری تری میں چلنے میں آسانی رکھے. مگر ہائے حسین پانی مانگتے رہے، حسین کا گلا کاٹا گیا، اور حسین کے گلے پر چھری اس طرح سے چلائی گئی کہ 12 ضربوں میں حسین کا گلا شمر نے کاٹا. اے ارباب ادا، حسین کی لاش کو بے غسل و کفن رکھ کر ظالمین نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کیا اور شام کی طرف، کوفے کی طرف روانہ ہو گئے. اے ارباب ادا، مختصر سی روایت پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے کہ بنی اسد کو مولا نے چونکہ نصیحت کیا تھا زمین خریدنے کے بعد، اور یہ وصیت یہ تھی کہ پہلے عورتوں کو، پھر مردوں کو، پھر بچوں کو، کہ تم لوگ میرے یہاں پہ مرنے کے بعد، میرے قتل ہونے کے بعد، میری شہادت کے بعد اگر مرد خوف حاکم سے نہ آئیں تو تم لوگ یہ خواتین آ کے دفن کر دینا. اور اسی طرح سے مردوں سے کہا تھا کہ پوری زمین تمہارے حوالے ہے مگر 3 شرطوں کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ اس زمین پر کاشتکاری کرنا، مگر جو مزار کی جگہیں ہیں، جو ہمارے قبر کی جگہیں، انہیں چھوڑ دینا، ان کے نشان کو مٹنے نہ دینا. زائرین جو آئیں ان کو 3 دن مہمان رکھنا اور ہماری قبر کا نشان بتا دینا. 60,000 درہم میں 16 مربع میل زمین حسین نے خرید کر بنی اسد کو اس شرط کے ساتھ، اور پھر بچوں سے متوجہ ہو کے کہا کہ میرے لاڈلو، تم میری میت کو دفن تو نہ کر پاؤ گے، لیکن کھیلتے ہوئے آنا، اور تمہارے والدین اگر خوف حاکم سے مجھے دفنا اور کفنا نہ سکیں تو تم آنا، اور آنے کے بعد ایک ایک مٹھی خاک حسین کی میت پہ ڈال دینا. جس کو دفن ہونے کی اتنی تمنا تھی ارباب ادا، اس کی لاش اور یہاں کم از کم 3 دن تک اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک کی روایت ہے اے عزیزوں کی بے غسل و کفن پڑی رہی. 3 دن کی روایت میں علماء لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام باعجاز تب تشریف لائے اور ادھر چل بھی رہے تھے اسیر ہو کر، اور ادھر اعجاز اور معجزے کی حیثیت سے یہاں پہ دفن کرنے کے لیے آ گئے. جب بنی اسد کی عورتوں نے فرات سے پانی بھرنے کے لیے قدم اٹھایا اور وہاں جا کے دیکھا کہ سب لاشائے نجس دفن کر دیے ہیں ظالموں نے، اور فرزند رسول اور اس کے اصحاب رہ گئے ہیں،
تو انہوں نے آ کے اپنے مردوں کو غیرت دلائی اور کہا کہ تم سے رسول اگر سوال کریں گے تو کیا جواب دو گے؟ بہرحال وہ تیشے اور پھاوڑے لے کر آئے اور زمین کربلا پر جیسے ہی حسین کی قبر بنانا چاہتے تھے کہ کیا دیکھا کہ کوفے سے گرد نمودار ہوئی۔ گرد جب چھٹی تو ایک سوار نمودار ہوا۔ یہ لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی فوج یزید کی طرف سے گماشتہ نہ ہو اور ہمیں بھی آ کر قتل کر ڈالے۔ یہ لوگ جھاڑی اور صحرا میں چھپ گئے، لیکن امام جب قریب آئے تو رو کر فرمایا، اے لوگو میں کوئی اور نہیں ہوں، اے بنی اسد، میں اسی مظلوم کا بیٹا ہوں جس کے دفن کے لیے تم لوگ آئے ہو۔ آؤ میں ساتھ مل کر تمہارے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہوں اور دفن کرنے میں تم میری مدد کرو۔ اے عزیزو، اس طرح سے ایک جگہ امام نے تمام شہداء کو لا کے رکھا جو آج گنج شہیدہ ہیں، امام کے مقتل کے پاس جو زیارت کرنے گئے ہیں، قریب میں امام کی جو ہے وہ روضے اور تربت سے قریب میں گنج شہیدہ ہیں، وہاں لا کے رکھا اور وہاں دفن کیا۔ اور اس طرح سے حر کی لاش کو کربلا سے تقریباً 5 کلومیٹر دور اور اسی طرح سے آن وغیرہ لڑتے لڑتے وہاں تک چلے گئے تھے۔ یہ سب میں کربلا جا کے دیکھ کے وہاں کے اوپر دفن کیا، اور اس کے بعد چچا کی لاش کو فرات کے کنارے دفن کیا، اس لیے کہ آنے والے جب آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ایک لاش پڑی ہے، اے آقا جس کے جسم کے اوپر سر بھی نہیں ہے اور جسم میں بازو بھی نہیں ہے۔ مولا رو کر کہتے تھے وہ میرے چچا علمدار لشکر حسینی کی میت ہے فرات کے کنارے۔ آج بھی مولا کا روضہ ہے، وہاں پر مولا امام زین العابدین اسلام نے بنی اسد کی شرکت سے دفن کیا، اور اسی طریقے سے ارباب ادا آخر میں بنی اسد نے ایک لاش دیکھی جو سید مظلوم حسین کی لاش تھی، جس کے جسم کے اتنے ٹکڑے تھے کہ امام نے ایک چٹائی یا گلیم کی لفظ ہے، ایک کمبل منگایا، ایک چٹائی منگائی، ایک حصیر منگائی، اور اسی پر لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے فرزند فاطمہ کو قبر میں اتارا، اور بعض روایتوں کی بنیاد پر 2 ہاتھ جو رسول خدا کے تھے یہ کہہ کر بلند ہوئے کہ میرے سجاد لاؤ، مجھے دے دو میرے حسین کو، ظالموں نے بڑا ستایا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس طرح سے دفن کیا گیا۔ اے عزیزو، تیسرے دن اور امام زمانہ نے فرمایا زیارت ناحیہ میں میرا سلام ہو اس مظلوم کے اوپر جس کے چہرے خون آلود تھے، ان دانتوں کے اوپر جن دانتوں کے اوپر چھری اور ظالم نے چھڑی پھیری۔ اے عزیزو، اور میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا بلکہ تیروں کے اوپر معلق رہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب مومنین کو تعزیت و تسلیت کے ساتھ ساتھ تمام مراجع کرام، علماء اعظام، خصوصاً وارث خون حسین امام زمانہ کی خدمت میں امام حسین کی مظلومیت اور ان کے اس غم کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ مولا ہم لوگوں کی عزاداری کو قبول فرمائیے، اور اے آقا آپ ہی زمانے کے وارث ہیں، کورونا جیسی بیماری کو دور فرمائیے، اور ہم کو بہتر سے بہتر آئندہ سال عزاداری کرنے کی توفیق کرامت فرمائیے۔ مولا اس سال ہم گھٹ کے رہ گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ۔